ناظرین، کئی لوگوں کے پیروں میں، پنڈلیوں میں یا ٹانگوں کی نسوں میں درد ہوتا رہتا ہے، جس سے ٹانگوں میں اکڑن اور کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ خاص طور پر رات کو سوتے وقت اچانک ٹانگوں اور پنڈلیوں میں شدید درد ہونے لگتا ہے۔ ٹانگوں کی نسیں اور پٹھے کھنچاؤ اور اینٹھن کے باعث درد کرتے ہیں، جس سے مریض بے چین ہو جاتا ہے۔ درد کے باعث نیند بھی ٹھیک طرح سے نہیں آ پاتی ہے۔ بعض دفعہ دن کو بھی بیٹھے بیٹھے یا حرکت کرتے وقت ٹانگوں اور پنڈلیوں میں درد ہونے لگتا ہے، جس سے چلنے پھرنے میں دقت اور تکلیف ہوتی ہے۔ ٹانگوں یا پنڈلیوں میں اس طرح سے ہونے والے درد کی کئی وجوہات ہیں، جیسے کہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے یا زیادہ چلنے پھرنے اور دوڑنے سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رگوں میں خون کے کلاٹس جم جانے کے باعث دوران خون میں خلل واقع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کا درد ہو جایا کرتا ہے۔ جو لوگ دن بھر پاؤں لٹکائے کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کی ٹانگیں سوج جاتی ہیں۔ ٹانگوں میں بلڈ سرکولیشن ٹھیک طرح سے نہ ہونے کی وجہ سے درد ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگوں کے کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جس میں انہیں دن بھر ایک ہی جگہ کھڑے رہنا پڑتا ہے، جس سے ان کے پیر متورم ہو جاتے ہیں، ٹانگوں اور پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی ہے اور درد ہونے لگتا ہے۔ ایسے لوگ جب رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو ٹانگوں میں اکڑن اور کھنچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ کے جسم میں، خاص طور پہ گردوں میں، کئی طرح کے زہریلے ٹاکسن جمع ہونے لگتے ہیں، جیسے کہ پانی کم پینے سے آپ کے گردوں میں یورک ایسڈ کے کرسٹلز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یورک ایسڈ کی زائد مقدار پیروں اور ٹانگوں کے جوڑوں میں جمع ہو کر درد اور سوجن کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح پور ڈائٹ کا استعمال کرنا اور کھانے پینے میں جنک فوڈ، بیکری پروڈکٹس، میدا سے بنی چیزیں، مٹھائیوں کا زیادہ استعمال کرنا، کولڈ ڈرنکس کثرت سے پینا آپ کے جسم میں ٹاکسنز اور فیٹ کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، جو ٹانگوں اور پنڈلیوں کے علاوہ جسم کے باقی جوڑوں میں بھی درد کی وجہ بنتے ہیں۔ اس لیے ایسی غذاؤں کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر آپ کی غذا میں وائٹامنز کی کمی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ کے جسم کو وائٹامن بی، وائٹامن ڈی اور وائٹامن کے مناسب مقدار میں نہیں مل پاتا ہے، تو اس سے نسوں اور پٹھوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور درد کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کے پیروں اور ٹانگوں کو زیادہ بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگوں پر سوجن اور ورم آ جاتا ہے، ٹانگیں درد کرتی ہیں اور چلنے پھرنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ خواتین میں پیریڈز کی خرابی یا ہارمونل پرابلمز کی وجہ سے بھی ہاتھوں، پیروں اور ٹانگوں میں یا کمر میں درد کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس کے کچھ خاص اسباب ہیں۔ ان میں سے جو بھی سبب ہو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی اگر آپ کسی دیسی نسخے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ تھوڑے وقت میں ہی مکمل طور پہ اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو بھی اس طرح کے مسئلے کا سامنا ہے؟ اگر ہے تو آپ کے خیال میں کس وجہ سے آپ کو اس تکلیف میں مبتلا ہونا پڑا، اور آپ نے اس کے علاج کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے، آپ کے پیار سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ٹانگوں، پنڈلیوں یا ہاتھوں پیروں کے درد سے نجات پانے کے لیے آپ سب سے پہلے جنک فوڈ، میدا سے بنی چیزیں، بیکری پروڈکٹس اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل بند کر دیجیے۔ دن بھر میں پانی کا استعمال زیادہ کیجیے، اور ساتھ ہی یہاں بتائے گئے گھریلو نسخہ جات میں سے کسی نسخے کو استعمال کیجیے، تو آپ بآسانی اس تکلیف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ میتھی اور السی کا استعمال کریں۔ میتھی دانہ اور السی کے بیج دونوں برابر وزن میں لے کر انہیں ہلکا ہلکا بھون لیجیے، بس اتنا خیال رکھیے کہ یہ جلنے نہیں چاہیے۔ ان دونوں کو ہلکا بھون لینے کے بعد انہیں باریک پیس لیجیے، اور جتنی مقدار میں آپ نے میتھی یا السی کے بیج لیے ہیں، اتنی مقدار میں ہی کوزہ مصری پیس کر اس میں شامل کر لیں اور سنبھال کر رکھ لیں۔ روزانہ اس میں سے 1 چمچ صبح نہار میں 1 کپ دودھ کے ہمراہ استعمال کریں۔ میتھی دانہ اور السی کے بیج دونوں ہی اعصابی کمزوری کو دور کرتے ہیں، پٹھوں کی کمزوری یا ہڈیوں کی کمزوری سے ہونے والے درد سے نجات دلاتے ہیں، نسوں کی کمزوری کو دور کرتے ہیں، بلڈ سرکولیشن میں بہتری لاتے ہیں۔ ان دونوں بیجوں کو آپ الگ الگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میتھی دانہ کو آپ 1 چمچ کی مقدار میں لے کر رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں، اور صبح سویرے نہار منہ اس پانی کو پی لیا کریں۔ بھیگا ہوا میتھی دانہ بھی اگر آپ کھا سکیں تو کھا لیں، ورنہ صرف پانی ہی پئیں۔ کچھ دن متواتر استعمال کرنے سے آپ کو پیروں اور ٹانگوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح آپ السی کے بیج پیس کر برابر وزن شہد میں مکس کر کے رکھیں، اور 1 چمچ صبح شام تازہ پانی سے استعمال کریں۔ یہ آپ کی چھاتی، پیٹ اور گردوں کو صاف کرتا ہے، فاضل مادوں کو بدن میں سے خارج کر کے آپ کو ٹانگوں، گھٹنوں اور کمر کے درد سے نجات دلانے میں مدد کرتا ہے۔ بلغم کی زیادتی کے باعث ہونے والے جوڑوں کے درد، اس
کے استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے درد سے نجات پانے کے لیے آپ ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی میں اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں۔ یہ سوجن اور ورم کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے، جبکہ درد کو دور کرنے کے لیے بھی اسے ایک نیچرل پین کلر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ روزمرہ کے کھانوں میں ہلدی کا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جوڑوں کے درد، سوجن اور ورم کے علاوہ ہر طرح کے اندرونی السر، زخم یا کینسر جیسے امراض کا بہت کم سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہلدی کو آپ 1 سے 2 گرام تک 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو ٹانگوں یا پیروں میں درد ہوتا ہے، اکڑن محسوس ہوتی ہے، جوڑوں میں درد ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ادرک کا استعمال بھی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ادرک دوران خون کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، سوجن اور ورم کو کم کر کے درد میں سکون دیتا ہے۔ بلغمی اور سرد مزاج کے افراد کے لیے ادرک کا استعمال کرنا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ روزمرہ کے کھانوں میں ادرک کو شامل کر کے آپ جوڑوں کے درد اور سوجن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر نسوں میں تنگی یا بلاکج کے باعث بلڈ سرکولیشن ٹھیک طرح سے نہ ہو اور درد یا سوجن کا باعث ہو، تو ایسے میں لہسن کا استعمال کرنا بہت فائدہ کرتا ہے۔ لہسن نسوں کی کمزوری، شریانوں کی تنگی، بلاکج یا خون کے تھکے پیدا ہونے جیسے مسائل سے نجات دلانے میں بہت کامیاب علاج ثابت ہوتا ہے۔ یہ برے کولیسٹرول کو کم کر کے ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے، لہٰذا روزمرہ کے کھانوں میں لہسن کا استعمال بھی ضرور کریں۔ یہ آپ کو ٹانگوں، پنڈلیوں اور پیروں کے درد، اکڑن یا کھنچاؤ سے فوری نجات دلاتا ہے۔ اسی طرح اس مرض میں یا جوڑوں کے درد کی صورت میں قبض انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ قبض کی وجہ سے فاضل مادے آپ کے جسم میں رک جاتے ہیں، جوڑوں میں جمع ہو کر سوجن، ورم اور درد کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے میں کسی ایسی چیز کا استعمال کرنا مفید ہوتا ہے جس کے استعمال کرنے سے قبض کی شکایت بھی رفع ہو اور جوڑوں میں یا جسم کے دوسرے حصوں میں جمع شدہ ٹاکسنز اور فاضل مادے بھی بآسانی خارج ہو سکیں۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے حریر کا استعمال کرنا بہت فائدہ کرتا ہے۔ حریر قبض کو بھی دور کرتی ہے اور جوڑوں کے درد، ہڈیوں اور پٹھوں کے درد، ٹانگوں یا پنڈلیوں کے درد، اینٹھن اور اکڑن کو بھی دور کرتی ہے۔ البتہ حریر کا ذائقہ اچھا نہ ہونے کے باعث اکثر لوگوں کے لیے اسے کھانا دشوار ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ حریر کا مربع استعمال کر سکتے ہیں۔ حریر کا مربع جوڑوں کے درد کے علاوہ ٹانگوں اور پنڈلیوں کے درد سے بھی نجات دلاتا ہے۔ خاص طور پہ بلغمی مزاج کے افراد کے لیے یہ بہت لاجواب چیز ہے۔ ساتھ ہی یہ قبض کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے اور ہاضمہ سے متعلق پیدا ہونے والی خرابیوں کو رفع کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 عدد حریر کا مربع پانی سے دھو لیں اور پھر اسے کھا کر اوپر سے سبز پتی کا قہوہ پی لیں۔ کچھ دن اس کا مسلسل استعمال کریں تو اس سے آپ کو درد اور سوجن سے نجات پانے کے علاوہ اور بھی بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان نسخہ جات کے استعمال کے ساتھ ہی اگر آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت آپ کو ایکسرسائز کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ کھانے میں زود ہضم غذاؤں کا استعمال کریں۔ جو کا دلیا آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ سردیوں کا موسم ہو تو مغزیات کا استعمال ضرور کریں، جیسے کہ بادام، اخروٹ اور کاجو خاص طور پہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں چیا سیڈز کو شربت بزوری کے ہمراہ استعمال کر سکتے ہیں۔ انجیر یا کشمش کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔